معاشرے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ عامر اور پیر ہیں، جنہوں نے مختلف بیماریوں کے علاج کے حل کے لیے سیدھے سادے افراد کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بڑے بڑے بورڈ ہر شہر کی سڑکوں پر آویزاں کیے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے پروگرام جہاں مسائل وہاں رائے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان بھر میں جعلی پیروں اور عاملوں نے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر لوٹ پاٹ شروع کر رکھی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے موکلات اور جنات برود پریت کے ذریعے ناممکن کام کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے اصل حقائق کیا ہیں۔ عورتیں جاتی ہیں جعلی پیروں کے پاس۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لوگ کم اور برے زیادہ ہیں۔ پیروں کے پاس جائیں، پہلے تو وہ ان کو کوئی اپنا مسئلہ بتائیں تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ تمہاری ساس نے، تمہاری نند نے تم پہ جادو کیا ہوا ہے۔ تو یہ باتیں وہ غلط کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی مسئلے ہوتے ہیں جو انسان کے اندرون اپنے بھی انسان کو کوئی تکلیف وغیرہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم وہ یہ بات نہیں کرتے، وہ یہی بات کرتے ہیں جی تمہاری ساس نے، تمہاری نند نے یا تمہارے کسی رشتہ دار نے تم پہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے اس میں بہت پاور ہے، اس میں بہت برکت ہے۔ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک پڑھیں اور اس کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمیں کسی نے بتایا جی کہ فلانی جگہ پہ کوئی پیر ہے اور وہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے۔ ہم نے بہت دھکے کھائے گئے لیکن کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملا۔ وہاں سے جائیں لیکن ان کے پاس جائیں جن سے کچھ حاصل بھی ہو۔ ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ جو ان کو پیسے بھی لے لیں اور سب کچھ لے لیں اور کوئی کام بھی نہ ہو ان کا۔ ہمارے کسی تھے، کوئی اچھے جاننے والے تھے، انہوں نے بتایا جی شاہ صاحب ہیں، ان کے پاس آپ جائیں، آپ کو وہاں وہ قرآن پاک میں سے آپ کو دیں گے۔ شاہ جی، عملیات اور تعویذات کا موجد کون ہے؟ سب سے زیادہ خواتین ہی اس کے زیر اثر کیوں آتی ہیں؟ عملیات اور تعویذات کا موجد کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے عملیات بناتا ہے اور اس کا موجد بنتا ہے، چاہے وہ تعویذات ہوں، چاہے وہ وظائف ہوں۔ خود ہی محنت کر کے کوئی اچھے بناتا ہے، کوئی برے بناتا ہے۔ روحانی عملیات مختلف طریقے سے کیے جاتے ہیں، جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں۔ دین اسلام میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دین اسلام میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی نقش بنا لیں، چاہے صورتیں لکھ لیں، چاہے صورتیں پڑھ لیں، یہ وظائف دین اسلام میں نہیں ہیں۔ ان کو بعد میں اپنی مصیبتوں کو، اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نورانی کلاموں سے مستفید ہوتے ہیں اور کچھ غلط کاریوں کے ذریعے اپنے آپ کو کامیاب کروانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس میں کالے علم والے کسی بزرگ کو، داتا گنج بخش کو کیا پڑا ہے کہ وہ کسی عورت کے اندر آ کر دوسرے لوگوں سے باتیں کریں؟ وہ تو صاحب کشف ہیں، وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بصارت دی ہے ان کو کہ وہ تو اس وقت ایشیا کے بادشاہ ہیں ولایت میں۔ تو کسی عورت کے اندر آ کے ان سے دوسروں سے مخاطب ہونا، یہ کوئی باتیں، یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں۔ جو کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے اور مان رہا ہے وہ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ کوئی بزرگ شخصیت عورت میں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عورتوں کی صحبت نہیں کبھی اختیار کی۔ یہ صرف کچھ عورتوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک گروپ ہے، کوئی حال کھیلتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اپنے پاس ہی آپ نے کہہ دینا کہ جی میرے اوپر داتا گنج بخش حاضر ہو گئے ہیں، میرے اوپر حضرت غوث پاک آ گئی ہیں۔ جب ان سے داتا گنج بخش کی بات پوچھی جائے تو ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ ہم نے اس طرح کی بے شمار حاضرین دیکھی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں کہ جی اس وقت غوث پاک سرکار مجھ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو جب غوث پاک سرکار کی کتاب کا ہی ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے کتاب لکھی کوئی نہیں۔ اب جو غوث پاک ان پہ حاضر ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہیں، جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ علم نہ ہونے کی بدولت اس طرح کی باتیں جو ہیں آج کل عام طور پہ ظہور میں آ رہی ہیں۔